السلام علیکم ناظرین، نئی بات ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں عمر بشیر۔ ناظرین، کسی بھی معاشرے میں امن کا قیام پولیس کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا۔ گزشتہ کئی روز سے کرائم میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ کراچی ہو، اسلام آباد ہو یا لاہور ہو، کیسز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ لاہور میں پولیس اس حوالے سے کیا اقدامات کر رہی ہے، آج ہم ڈی آئی جی آپریشنز لاہور سے اس بارے میں پوچھیں گے اور ان سے سوال کریں گے کہ عوام کے لیے پولیس کیا اقدامات کر رہی ہے۔ بہت شکریہ سہیل چودھری صاحب۔ کل غلام نبی میمن آئی جی سندھ انہوں نے کہا کہ ملک میں کرائم کی شرح میں اضافہ اس لیے نظر آ رہا ہے کہ کیسز رجسٹرڈ کیے جا رہے ہیں۔ کیا یہی وجہ ہے اس کرائم کے شرح کے اضافے میں؟ آئی تھنک اس کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ کرائم ڈیٹیکٹ کتنا ہو رہا ہے، کرائم رپورٹ کتنا ہو رہا ہے اور ویزا ویز ڈیٹیکٹ کتنا ہو رہا ہے، چلان کیسز کتنے ہو رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب پاکستان کا پہلا پروونس ہے کہ جس نے ڈیجیٹل کمپیوٹرائزیشن کرتے ہوئے تمام چیزوں کو ڈیجیٹل کیا، اور جو پولیسنگ ہے اس کو تمام کا تمام ڈیجیٹل طریقے سے دیکھتی ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ ہماری کوئی بھی کمپلینٹ 15 پہ کال آتی ہے تو اس کو بھی کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم کا ایک حصہ بنایا جاتا ہے۔ پہلے تو یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم 15 پہ کال کرتے ہیں، پولیس والا ہمارا کیس درج نہیں کرتے۔ اب ان کی اس جو کال ہے اس کو بھی کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم میں باقاعدہ ایک ای ٹیگ نمبر لگتا ہے، اس کی ہر روز ہمارے دفتر میں مانیٹرنگ ہوتی ہے۔ میں اس کو آپ کو ایک پرفارما بھی دکھاؤں گا۔ ہم ہر روز یہ دیکھتے ہیں کہ کتنی 15 کی کالز آئیں، کتنی اپلیکیشنز آئیں، ان کا کیا لاجیکل کنکلوژن پہنچا۔ صرف یہ کہہ دینا کہ کالر یہ کارروائی نہیں کرانا چاہتا، صرف یہ کہہ دینا کہ میں رابطہ کیا ہے، کالر نہیں ملا، جو پہلے کسی ٹائم پہ عذر ہوتے تھے، اب وہ تمام چیزیں ان رائٹنگ ہوتی ہیں، تمام چیزوں کو ویریفائی کیا جاتا ہے، تمام چیزوں کو ڈی ایس پی لیول تک چیک کیا جاتا ہے۔ تھانے دار کی ڈسکریشن بھی یہ چیز نہیں چھوڑ دی جاتی کہ میں نے کیس درج کرنا یا نہیں درج کرنا۔ جب آپ کرائم کو درج زیادہ کرتے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں شاید آتا ہے کہ کرائم بہت بڑھ گیا ہے۔ یہ بالکل بات میمن صاحب نے ٹھیک کی ہے کہ کرائم اب سائنٹیفکلی رجسٹر جب ہوگا تو آپ کے سامنے اس کے سٹیٹس آئیں گے، لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ کرائم ڈیٹیکٹ کتنا ہوا ہے، اس میں کتنے بندے ملزم پکڑے گئے ہیں، کتنے چلان کیے گئے ہیں، ہائی پروفائل کیسز کی اگر آپ دیکھیں تو الحمدللہ پنجاب کے حد تک تو میں کہہ سکتا ہوں، مجھے باقی صوبوں کا نہیں پتہ، بہت بہتر سچویشن ہے الحمدللہ، کافی چیزوں میں بہتری آئی ہے۔ ڈے ٹو ڈے ورکنگ میں ظاہر چیزیں مزید بہتر بھی ہونی چاہیے، لیکن ورکنگ بہت بہتر ہے۔ انہوں نے ایک اور چیز کا ذکر کیا سہیل چودھری صاحب اس میں کہ تفتیش کے معاملات میں پولیس کو بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے صحیح پروسیکیوشن نہیں ہو پاتی اور کرمنلز بیل لے لیتے ہیں عدالتوں میں جا کے، شاید ہم اس جگہ پہ لیک کر رہے ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ دیکھیں میمن صاحب ایک بہت ہی سیزن پولیس آفسر ہیں، انہوں نے اپنے تجربات کی روشنی میں، اپنے ڈے ٹو ڈے ورکنگ کو دیکھتے ہوئے، مشاہدات کی روشنی میں جو باتیں کی ہیں اس میں پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ پولیسنگ جب ہم کرتے ہیں تو ہم کرمنل جسٹس سسٹم کا ایک پارٹ ہے۔ ہم نے کیس کو چلان کرنا ہے، پھر ہم نے کورٹ میں بھیجنا ہے، پروسیکیوشن کا پورا ایک سسٹم ہے، پھر عدالت میں سارا کا سارا سسٹم چلتا ہے، گواہیاں ہوتی ہیں، بیان ہوتے ہیں، جرح ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں جب آپ دیکھیں کہ نمبر آف ایکویٹلز جب آپ دیکھتے ہیں تو اس کی ریزنز میں دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ایسی خامیاں جو کہ اور ڈپارٹمنٹ ظاہر ہے پروسیکیوشن کے اینڈ پہ بھی آ سکتی ہیں، یا گواہوں کا منحرف ہونا یا باقی چیزیں ہیں۔ اس میں اگر آپ دیکھیں کہ پولیس ایٹ ٹائمز بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ کر لیتی ہے کہ ایٹ ٹائمز کئی چیزوں کو، جس طرح فورنزک ایویڈنس ہے، اب کورٹس نے یہ کر دیا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، کسی کے ساتھ کوئی ایسا کیس آتا ہے تو فورنزک ایویڈنس کے بغیر اس کو چلان نہیں کیا جا سکتا۔ اب فورینزک لیبارٹریز کا اب قیام میں عمل میں آیا ہے، وہ جو کہ پنجاب میں ایک ہے، لاہور میں پی ایف ایس اے جنہیں کہا جاتا ہے، بلکہ پورے پاکستان کے اس کے اوپر ورک لوڈ ہے، تو اس کی وجہ سے بہت سارے کیسز پینڈنگ ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے فائر آرمز ایسے ہیں کہ جو کہ فائر آرم انجری ہوئی، فائر آرم کو جب میچ کرانے کے لیے فورینزک ایویڈنس پہ بھیجا، ایٹ ٹائمز کسی بھی وجہ سے یا ہماری کسی سلیکٹنس کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اگر نہ ہو تو ایکویٹل ہو جاتا ہے۔ تو اب کیونکہ چیزیں ڈیجیٹل ہو رہی ہیں، کمپیوٹرائز ہو رہی ہیں، چیزوں کا فورینزک آڈٹ ہوتا ہے، فورینزک چیزیں ہوتی ہیں، اس وجہ سے پولیس کے ساتھ وہ جو انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک فنگر پرنٹ لفٹ کرنا ہے، فنگر پرنٹ کو پریزرو کرنا ہے، نادرا کے ساتھ میچنگ کرانی ہے، یہ چیزیں ہیں، یہ جو چیزیں آہستہ آہستہ جب آپ دیکھتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اکوپ کرنا، چیزیں لانا، بہت ساری چیزوں کی ابھی ضرورت ہے کہ ہم اس میں سائنٹیفک لے کے جائیں اور پولیس کو ان جدید بنیادوں پہ تیاری کرائیں۔ سر اگر اس بات کو مان بھی لیا جائے کہ کیسز رجسٹرڈ جو ہو رہے ہیں، رجسٹرڈ کیے جا رہے ہیں تھانوں میں، تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں یہ سٹانس بھی بنتا ہے کہ پہلے نہیں رجسٹرڈ ہو رہے تھے، جو پہلا سیٹ اپ تھا یا ان سے پہلے کی ٹیم تھی یا اس سے پہلے کو جو سسٹم چلتا آ رہا تھا،
تو یہ کس کے کھاتے میں جا رہی دیکھیں، چیزیں؟ پہلے بھی مطلب کرائم پہلے بھی اتنا ہی تھا، اب بھی اتنا ہی ہے؟ پہلے بھی رجسٹرڈ ہوتا تھا، لیکن آپ جب آڈٹ کسی چیز کا کرتے ہیں تو اس پہ آپ کسی بیس پہ آڈٹ کرتے ہیں، کوئی رجسٹر، کوئی کمپلینٹس کو دیکھتے ہیں، کوئی فگرز دیکھتے ہیں. تو جب اب ایک آڈیٹیبل چیز آپ کے سامنے یہ آ گئی ہے کہ آپ کی جو کال ہے وہ اس کو ایک مانیٹرنگ کرے میکینزم یہ بنا دیا گیا کہ یہ کالز اب تمام کی تمام ڈسٹرکٹس میں نہیں آتی. سینٹرلائز سسٹم ہے سیف سٹی کا، تو سیف سٹی کو آپ کو پتا ہے بڑا ایک جدید سسٹم ہے. تو جب ایک انڈیپینڈنٹلی جگہ پر آپ کا آڈٹ شروع ہو جاتا ہے تو پھر آپ یہ چیز کلیم نہیں کر سکتے. آپ ڈسٹرکٹ کی جو 1-5 کی کالز پہلے آیا کرتی تھی وہ ریکارڈڈ نہیں ہوا کرتی تھی. آپ یہ بھی کلیم کر سکتے تھے کہ کال آئی ہے یا دوسرا کالر کے کہ میں نے کال کی ہے یا نہیں کی، اس کا ایک آڈٹ نہیں تھا. آپ آڈیٹیبل چیزیں ہیں، اس لیے اب فگرز کے ساتھ جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ چیزوں کو دیکھتے ہیں، ایویلویٹ کرتے ہیں، تو آپ کے سامنے یارڈ اسٹک آ جاتی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ کرائم درج نہیں ہوا. اور ہمارے CCPO جو ہیں لاہور وہ ڈیلی بیسس پہ ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ لیس دین 24 آورس یہ کیوں رجسٹرڈ کیسز رہ گئے ہیں، نمبر آف کیسز کتنے ہیں. اور اس بات پہ بہت سارے پولیس افسروں کو سزائیں بھی مل رہی ہے کہ اگر وہ کیسز رجسٹر نہیں کرتے. سر آپ نے بھی سیف سٹی کی بات کی، تو میرا خیال یہ ایک ماڈرن یا ایک ماڈل پیٹرن کہہ لیں فار دا ہول کنٹری. انہوں نے بھی کل غلام نبی میمن صاحب نے بھی کہا کہ سیف سٹی کو جلد سے جلد انسٹال کرنا ہوگا. تو لاہور میں یہ ماڈل اپلیکیبل تھا اور ہو رہا ہے، اس کے اوپر کام بھی کیا جا رہا تھا. کرائم کو روکنے میں یہ سازگار ثابت ہوا ہے ماڈل؟ بہت زیادہ، بہت زیادہ. میں ایسے کہوں گا کہ کرائم کی ٹوٹل جو ڈائنامکس ہے اس کو ایویلویٹ کرنے میں، اس کا ایک پورا ہولسٹک پکچر دینے میں سیف سٹی نے بہت زیادہ مدد کی ہے. کتنے ایک دن میں ہم سیف سٹی کے کیمراز کے تھرو یا سارے پروسیجر کے تھرو کتنے کیسز کو ریزالو کر پاتے ہیں، یا کتنی؟ میں آپ کو سسٹمیٹکلی بتاتا ہوں. پہلے سیف سٹی کا بہت سارے جو اس کے چیزیں ہیں، انالیسز ہے، ڈیٹا انالیسز. 1-5 کی کالز کتنی آ رہی ہیں، کس تھانے سے آ رہی ہیں، کس جگہ سے آ رہی ہیں، ہاٹ سپاٹس کیا ہیں، کرائم ٹائمنگز کیا ہیں. ہماری پہلے پٹرولنگ کا ایک سسٹم ہی ڈفرینٹ تھا. ہم رات کو پٹرولنگ بہت زیادہ باہر بھجواتے تھے کہ شاید کرائم کے ٹائمنگز وہ ہیں. اب لیٹسٹ ہم نے جب یہ تمام فگرڈ سٹیٹس رکھے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ لاہور کے ٹاپ 10 اور ٹاپ 20 پولیس اسٹیشن ہیں کہ جن کا کہ کرائم اگر آپ دیکھیں تو اس کی ٹائمنگ کی جو ہے وہ پیک ہے وہ 2 بجے سے لے کے رات 10 بجے تک، دوپہر 2 بجے سے لے کے رات 10 بجے تک. ہم پہلے یہ سمجھتے تھے کہ کرائم رات کو شام کو 7 بجے کے بعد ہوتا، تو پٹرولنگ اس ٹائم پہ زیادہ کی جاتی تھی. اب جب ہم انالیسس کیا ہے سیف سٹی نے ہمیں ایک کال کا جو ہے وہ اس طرح انالیسس کر کے ہاٹ سپاٹس بتا کے کہ چوری یہاں پر ہو رہی ہے، سنیچنگ یہاں پر ہو رہی ہے، بار کے ساتھ، بار چارٹ کے ساتھ، کرو کے ساتھ ہمیں بتایا ہے کہ یہ چیزیں اس طرح آپ لیں. اس طرح ہم نے پٹرولنگ پلان کو چینج کیا ہے. پھر ہم نے اپنے وہ ٹاپ 20 پولیس اسٹیشنز نکالے ہیں کہ جن میں کرائم کی فریکوینسی تھوڑی زیادہ ہے، اس میں مین پاور دی ہے. اس میں ہم نے اپنی جو پٹرولنگ ہے اس کو ڈب ڈیل کیا ہے تھانے کی پٹرولنگ کے ساتھ. ہم نے اس میں جو اپنی ڈولفن کی PRU کی مین پاور ہے اس کو تھانے کی کے ساتھ جو پٹرولنگ پلان کے ساتھ انٹیگریٹ کر دیا. وہ 2 سے لے کے 10 بجے تک جو کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں ان میں سے میکسیمم جو ہے وہ کس نوعیت کے ہیں، ان کی کیا؟ دیکھیں کرائم مختلف نوعیت کا ہے. کرائم میں کار تھیفٹ ہے، موبائل سنیچنگ ہے، زیادہ تر موٹر سائیکل. ہمارا جو زیادہ اس وقت جو فوکس ہے وہ ہے موٹر سائیکل چوری پر ہے. اس کے علاوہ سنیچنگ ہے، پھر چوری چکاری. ظاہر ہے ڈیفینیٹلی چوری چکاری کا یہ ہوتا ہے کہ وہ کال نارملی 1-2 دن کے بعد کی جاتی ہے، لوگ گھر والے باہر نہ ہوں یا کچھ گھنٹوں کے بعد کی جاتی ہے. سنیچنگ کی کال فوراً کر دی جاتی ہے. پھر اس طرح آپ یہ دیکھیں کہ ہوائی فائرنگ ہے، کائٹ فلائنگ ہے، ہم ان کو بھی ایز اے کرائم ٹریٹ کرتے ہیں بیکاز انسانی جان جانے کا خطرہ ہے. تو یہ کچھ 8 سے 9 ہیڈز ہیں جن میں کہ چوری بھی ہے، موٹر سائیکل چوری ہے، سنیچنگ ہے، برگلری ہے، اس کے علاوہ قتل ہے. یہ تمام کرائمز کو اگر ہم دیکھیں تو 8 سے 10 میجر ہیڈز ہیں جن کو ہم کرائم کی ہینیس کرائم کہتے ہیں. ان کو ایویلویٹ کرتے ہوئے ہم نے لاہور میں ٹاپ 20 پولیس اسٹیشن نکالے. پھر ان کے پاس آگمنٹ کیا ہے، ان کو ہم نے مختلف جو ریسورسز ہمارے پاس ہیں اور اب ہم ان کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں. بدترین معاشی حالات انسان کو جرائم کی طرف لے کے جاتے ہیں. اس وقت ایک معاشی بدحالی پھیلی ہوئی ہے، لوگوں میں بڑا کیوس آیا ہوا ہے. تو اس وقت لاہور کا شہری اپنے آپ کو کتنا محفوظ محسوس کرے ان حالات میں؟ اگر آپ اس کو یہ دیکھیں کہ اگر ملک میں بے روزگاری ہے فار ایگزامپل، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ چوری عام کر دیں. یہ ہم لا اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. معاشی کنڈیشن ظاہر ہے ہمارے ملک کی پلس مائنس ہوتی رہتی ہیں. اگر مشکل وقت ہے تو اللہ تعالیٰ آسانی بھی پیدا کرے گا، لیکن یہ چیز کسی لا اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ لوگ اس کی آڑ میں کہ یہ اگر تھوڑا مشکل حالات ہیں، یہ ٹف ٹائم ہے، اس کی آڑ میں قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں، کوئی چوری چکاری کریں، کوئی لوگوں سے جھگڑے کریں، یا کسی جگہ پہ جا کے پیٹرول پمپس پہ دکانوں پہ جا کے ایجیٹیشن کریں کہ آپ ہمیں سستے داموں. گورنمنٹ نے ایک ریٹ فکس کیا ہے. میری ریکویسٹ بھی آپ کے چینل کے تھرو لوگوں سے ہوگی کہ
لا کو سب سے پہلے مد نظر رکھیں. ٹریفک کا اگر ہم اشارہ توڑتے ہیں تو کسی کی جان کو ہم خطرے میں ڈالتے ہیں. اس طرح اگر ہم یہ کوئی لا توڑیں, کسی جگہ پہ جا کے ایجیٹیشن کریں, کوئی ایسی ہنگامہ آرائی کریں, اس سے بہت ساری ایک چین ری ایکشن ہے جو کہ ٹریگر ہوتا ہے, بہت سارے لوگوں کی جان و مال اور ان کا کاروبار وابستہ ہے. تو میری ظاہر ہے ریکویسٹ یہ ہے لوگوں سے کہ ایسا کوئی کام نہ کریں کہ جس سے آپ یہ تاثر دیں کہ ہم معاشرے میں انریسٹ پیدا کریں. ہم ایک ذمہ دار قوم ہے, مسلمان ہیں, پاکستانی ہیں, ہم ایک ذمہ دار معاشرے ہیں اور اس کا ثبوت بھی دینا چاہیے. سر تھینک یو, ویری کائنڈ آف یو. بہت شکریہ. جی ناظرین, آپ نے ڈی آئی جی آپریشن لاہور سہیل چودھری صاحب کے بیانات بھی سنے اور ملکی صورتحال آپ کے سامنے ہے, لیکن وہ بڑے پرعزم ہیں کہ لاہور میں امن و امان کی صورتحال باقی ملک کی نسبت بہت زیادہ بہتر ہے اور وہ اپنی عوام کی خدمت کے لیے دن رات حاضر ہوں گے. بہت شکریہ. آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. اللہ حافظ.